مسند احمد جلد اول صفحہ 106 پر حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں، ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، اللہ کی قسم کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے، تمہارے والد صاحب کے پاس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بھیجے ہیں، جا کر ایک خادم مانگ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں اور یوں ہی واپس آ گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر ہم دونوں واپس آ گئے۔ رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اس سے سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اچانک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو، اور ارشاد فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا، یہ چند کلمات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ ابن کوار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے جنگ صفین کی رات میں بھی ان کلمات کو پڑھنا نہ چھوڑا؟ فرمایا، عراق والو تم پر اللہ کی مار ہو، جنگ صفین کی رات کو بھی میں نے یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے۔ دوسرے یہ کہ جب سونے کے لیے بستر پر آئے تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کو کبھی نہیں چھوڑا۔ کاش ایسا ایمان اور عمل رب تعالیٰ جل شانہ
ہمیں بھی عطا فرما دیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں باتیں ہم سنتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی فرمان برداری اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔